بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آثار السنن کا 13واں سبق ہے، اور اس سبق میں ہم باب المیاہ کے تحت جو علامہ نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے احادیث ذکر کی ہیں، ان احادیث کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، باب المیاہ کے تحت علامہ نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کل 11 احادیث ذکر کی ہیں، جن میں 2 اہم فقہی مسائل کا ذکر ہے۔ ان میں سے پہلا مسئلہ ہے پانی میں نجاست گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے، اس پانی کا۔ اس کی تفصیل ہم نے گزشتہ اسباق میں پڑھ لی ہے کہ پانی میں نجاست گر جائے تو کون سا پانی پاک رہے گا اور کون سا پانی ناپاک کہلائے گا، اور پھر اس میں جو مائع قلیل اور مائع کثیر کی حد بندی میں جو ائمہ اربعہ کا اختلاف ہے، اس کی تفصیل بھی ہم نے گزشتہ اسباق میں پڑھ لی ہے کہ کون سا پانی جو ہے اگر نجاست گر جائے تو وہ قلیل ہوگا اور ناپاک ہو جائے گا، اور کون سا پانی جس میں نجاست گر جائے تو وہ کثیر ہوگا اور نجاست گرنے سے ناپاک نہیں ہوگا۔ اس کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم اسی باب کے تحت جو دیگر احادیث علامہ نووی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں، ان کا ترجمہ اور ضروری تشریح پڑھیں گے۔ پہلی حدیث کا ترجمہ ہم اور اس کے تحت جو مسئلہ بیان ہوا تھا وہ اس کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج حدیث نمبر 2 ہے۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ نہا ان یبال فی الماء الراکد۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ رکے ہوئے پانی میں پیشاب کیا جائے۔ یہ حدیث مسلم نے نقل کی ہے، رواہ مسلم۔ اس حدیث میں پانی میں نجاست گرنے کے مسئلے کا بیان ہے، جس کی تشریح ہم نے گزشتہ اسباق میں پڑھ لی ہے کہ کون سا پانی رکے ہوئے پانی میں اگر نجاست گر جائے تو اس کی کتنی مقدار میں وہ پانی ناپاک ہوگا اور کتنی مقدار ہو تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اس میں ائمہ اربعہ کا اختلاف تھا اور اس کی تفصیل ہم نے پڑھ لی ہے۔ حدیث نمبر 3 ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا بلغ الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 رواہ الشیخان۔ اس کا ترجمہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کتا تم میں سے کسی کے برتن سے پیے تو اسے 7 بار دھوئے۔ یہ حدیث شیخین نے نقل کی ہے۔ اس حدیث میں یعنی حدیث نمبر 3 کے اندر کتے کے جھوٹے کا مسئلہ بیان ہوا ہے کہ کتا اگر کسی چیز میں کسی برتن میں منہ ڈال دے تو چونکہ کتے کا جو لعاب ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، تو اس سے کتے کا جھوٹا بھی ناپاک تصور ہوتا ہے، ناپاک کہلاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں آگے ایک مستقل باب آ رہا ہے، باب سوار الکلب، اس کے تحت اس مسئلے کی تشریح اور تفصیل آئے گی۔ حدیث نمبر 4 ہے۔ وعنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انا نرکب البحر ونحمل معنا القلیل من الماء فإن توضأنا به عطشنا افنتوضأ من ماء البحر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الطہور ماؤه والحل میتته رواہ مالک وآخرون واسنادہ صحیح۔ یہ حدیث نمبر 4 ہے، اور حدیث نمبر 4 کا ترجمہ یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، اے اللہ کے رسول، انا نرکب البحر، ہم سمندری سفر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ تھوڑی مقدار میں پانی رکھتے ہیں، پینے کے لیے تھوڑی مقدار میں پانی رکھتے ہیں، اگر ہم نے اس پانی سے وضو کر لیا تو پیاسے رہ جائیں گے، آتشنا پیاسے رہیں گے، افنتوضأ کیا ہم من ماء البحر کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطہور ماؤہ، اس کا پانی پاک ہے، والحل میتتہ، اور اس کا مردار حلال ہے۔ مالک نے اور دوسروں نے اس کو روایت کیا اور اس کی سند صحیح ہے۔
اس حدیث میں یعنی حدیث نمبر 4 کے اندر سمندر کے جانوروں کی حلت و حرمت کا مسئلہ بیان ہوا ہے کہ کون سے جانور سمندر کے میں رہنے والے جانوروں میں سے کون سے جانور حلال ہیں، ان کا کھانا جائز ہے، اور کون سے جانور ایسے ہیں جن کا کھانا حرام ہے، یہ مسئلہ بیان ہوا ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ الگ سبق کے اندر ہم پڑھیں گے۔ اس میں مختلف مذاہب ائمہ اربعہ کا اختلاف ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ الگ سبق میں آئے گی۔ یہاں پر ہم تشریح دیکھ لیتے ہیں، اس کے اندر کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کی تشریح ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہے جاء رجل، ایک شخص آیا، ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رجل سے کون مراد ہے، اس کے بارے میں امام زیلعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کا تعلق بنی مدلج سے تھا۔ یہ نصب الرایہ کتاب ہے، اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ اس شخص کا تعلق بنی مدلج سے تھا، لیکن اس کے نام کے بارے میں دو قول ہیں۔ پہلا قول ہے عبداللہ یا عبید اللہ ان کا نام تھا، اور دوسرا قول ہے حمید بن صخرہ ان کا نام تھا۔ یہ علامہ زرقانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی موطا کی شرح میں ان دو اقوال کا ذکر کیا ہے۔ تو ان کا نام عبداللہ یا عبید اللہ یا پھر حمید بن صخرہ تھا، اور ان کا تعلق بنی مدلج سے تھا۔ انہوں نے یہ سوال کیوں کیا، ان کا منشا سوال کیا تھا، کس وجہ سے انہوں نے یہ سوال کیا؟ انا نرکب البحر، ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں، اور کیا ہم سمندری پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ یہ سوال کرنے کا مقصد ان کا کیا تھا؟ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سمندر کا پانی چونکہ وہ تمام پانیوں سے الگ ہوتا ہے، اس کا رنگ، بو اور ذائقہ دوسرے پانیوں سے مختلف ہوتا ہے۔ اگر کسی برتن میں پانی جمع ہو یا پھر کسی بڑے تالاب میں ہو، کسی چھوٹے تالاب میں ہو، تو اس کا اور سمندر کے پانی کا ذائقہ بھی، رنگ بھی اور بو بھی مختلف ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے یہ سوال کیا کہ چونکہ اس کا رنگ، بو اور ذائقہ ہی الگ ہے تو شاید اس سے وضو جائز نہ ہو، یا پھر ان کا سوال کرنے کا مقصد یا منشا یہ تھا کہ وہ پانی جو ہے اس میں اس کے بارے میں آتا ہے سمندر کے نیچے چونکہ جہنم ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر کے نیچے جہنم ہے، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اس کے نیچے تو آگ ہے، تو شاید اس سے وضو جائز نہ ہو، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ سوال کیا۔ یا پھر یہ کہ منشا سوال ان کا یہ تھا کہ سمندر میں چونکہ ہر قسم کی گندگی آتی ہے بہہ کر، تمام گندگیاں سمندر میں ڈالی جاتی ہیں، ہر قسم کا کچرا اور ہر قسم کی گندگی جو ہے سمندر میں ڈالی جاتی ہے، اور پھر یہ کہ اس میں جانور بھی رہتے ہیں سمندر میں اور وہ مرتے بھی ہیں وہاں پہ، تو شاید اس سے وضو جائز نہ ہو۔ تو اس وجہ سے ان کو شبہ ہوا کہ ان وجوہات کی بنا پر کہ سمندر کا پانی کا رنگ، بو، ذائقہ بھی الگ ہے، اور وہ متلوث بالنار بھی ہے، اس کے نیچے آگ بھی ہے جہنم کی، یا پھر یہ کہ اس میں گندگیاں بھی اتنی زیادہ بہہ کر آتی ہیں، جانور بھی رہتے ہیں، وہ وہاں مرتے بھی ہیں، اس وجہ سے ان کو یہ شبہ ہوا، تو انہوں نے پوچھ لیا کہ شاید اس سے وضو جائز نہ ہو، اس لیے انہوں نے یہ سوال کیا۔ اب یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے، انہوں نے تو صرف پانی کے بارے میں سوال کیا تھا کہ ہم اس پانی سے افنتوضأ من ماء البحر، کہ ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا الطہور ماؤہ والحل میتتہ، پانی تو پاک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والحل میتتہ کا اضافہ فرما دیا جواب کے اندر، تو یہ اضافہ کیوں کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یہ اشکال ہوتا ہے۔ تو اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ یہ حکیمانہ اسلوب ہے کہ جب سائل کو پانی کی حلت و حرمت کا ہی علم نہیں ہے، تو اس پانی کے اندر رہنے والے جو جانور ہیں جو وہاں مرتے بھی ہیں، تو ان مردار جانوروں کے مسئلے کا تو بطریق اولا معلوم نہیں ہوگا۔ جب پانی کا مسئلے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اس پانی کی حلت و حرمت کا ہی ان کو معلوم نہیں، تو وہ ان جانوروں کے بارے میں تو بطریق اولا نہیں جانتے۔ اس وجہ سے آپ چونکہ جو عوام کی جو امت کی ضرورت ہے اس کو سمجھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ بھی ساتھ میں حل فرما دیا، کیونکہ سمندر میں جو لوگ سفر کرتے ہیں ان کو ضرورت ہوتی ہے اس بات کی،
کبھی سفر لمبا ہو جاتا ہے، کبھی سمندر میں جو ہے مخالف سمت میں ہوا چلنا شروع ہو جاتی ہے تو کشتی کہیں کی کہیں نکل جاتی ہے، جو پاس کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، تو پھر سمندر کے میں رہنے والے جانوروں کو بھی اگر ان کی حلت و حرمت کا معلوم نہ ہو تو وہاں جو ہے وہ سفر کرنے والے مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور حکیمانہ اسلوب کے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا کہ اگر اس کی ضرورت پڑے تو وہاں کے جو جانور ہیں، مردار جانور جو سمندر میں مر جاتے ہیں یا ان کو سمندر میں شکار کر لیا جائے، پکڑ لیا جائے، تو وہ حلال ہوتے ہیں، ان کا کھانا بھی جائز ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے سب سے پہلے حدیث نمبر 2، 3 اور 4 کا ترجمہ پڑھا ہے، اور اس کے بعد حدیث نمبر 4 کی تشریح کی، جس میں ہم نے یہ پڑھا کہ جاء رجل سے کیا مراد ہے، وہ رجل کون تھے جنہوں نے یہ سوال کیا تھا، اور پھر اس کے بعد ان کا منشا سوال کیا تھا، کس وجہ سے انہوں نے سوال کیا تھا، اس کی بھی 2-3 وجوہات ہم نے پڑھی ہیں، اور اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں اضافہ فرمایا والحل میتتہ کا، یہ اضافہ کیوں فرمایا، یہ اشکال ہوتا تھا، اس اشکال کا جواب بھی ہم نے آج کے سبق میں پڑھا ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہے۔ پہلا سوال ہے حدیث نمبر 4 میں کون سا مسئلہ بیان ہوا ہے، اس کا جواب آپ نے مختصراً کمنٹ باکس میں دینا ہے، اور دوسرا سوال ہے حدیث نمبر 2 میں کس مسئلے کا بیان ہے، جو سب سے پہلے ہم نے حدیث آج کے سبق میں پڑھی ہے، اس حدیث میں کس مسئلے کا بیان ہے، یہ بھی آپ نے کمنٹ باکس میں بتانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔